والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 168 اور 169 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عرب کے جو مشرکین تھے ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ ان جانوروں سے کوئی مشقت کا کام نہیں لیتے تھے، ان پر وزن نہیں لادا جاتا تھا، انہیں زمینوں میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا، ان جانوروں سے دودھ یا دیگر نفع ان سے حاصل نہیں کیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے جانور ہیں اور یہ انہی کے نام پر ہیں، اور ان کے گوشت کو بھی یہ لوگ جائز نہیں سمجھتے تھے، انہیں ذبح بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ اب بھی کچھ مذاہب کے اندر ایسا پایا جاتا ہے، جیسا ہندو مذہب کے اندر بعض جانوروں کو اس طرح سے چھوڑا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسرا، کچھ لوگوں کی عادتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کی جائز اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر بغیر وجہ کے حرام کر دیتے، اور انداز ان کا یہ ہوتا ہے، یہ بھی مختلف مذاہب کے اندر، جیسے ہندو مذہب میں سادھو لوگ یہ اپنے آپ کو تارک دنیا کہتے ہوئے کھانے پینے کی ساری چیزیں بہت انداز میں، یہ مختلف انداز میں ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف مذاہب میں مختلف انداز اس وقت میں بھی تھے۔ تو ان چیزوں سے متعلق پھر یہ ہوا، مختلف لوگ جب اسلام کے اندر آنے لگے، اب اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام میں تو آ گئے، لیکن کچھ چیزیں ان کے اندر تھیں کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ان سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اس طرح ان سے اعتراض کرتے تھے کہ ہم یہ چیز استعمال نہیں کرتے، اور ان کا دل یہ کہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے کسی اور مذہب میں تھے تو اس وقت وہ اسے جائز نہیں سمجھتے تھے، تو یہ ان کا ایک انداز تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس،